وبناته وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سب حضرات محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ عبادت کی نیت سے ایک مرتبہ درود پاک تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام معزز و مکرم حاضرین کرام، مکرمہ محترمہ بہنوں بیٹیوں، جس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کیے جاتے ہوں اور اللہ کے حکم کے مطابق بندوں کے حقوق ادا کیے جاتے ہوں، اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. جہاں جہاں اللہ کی فرما برداری ہوگی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری ہوگی، آپ کے حکموں کو مانا جائے گا، وہاں وہاں اللہ پاک کی رحمت کا نزول یقینی ہے. اس پر یقین کرنا چاہیے. نافرمانی اور بغاوت پر اللہ پاک کا غضب نازل ہوتا ہے. حدیث شریف میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں نیکی ہوتی ہے وہاں اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. وہ سرزمین اللہ کے ہاں مغضوب ہو جاتی ہے جس سرزمین پر اللہ کی مخلوق اس کی نافرمانی کرے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ سواری پر بیٹھا ہوا تھا. آپ نے مجھے اس طرح آواز دی جیسے کسی کو دور سے بلایا جاتا ہے. فرمایا یا معاذ. میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ نے 3 مرتبہ آواز دی اور تینوں مرتبہ میں نے لبیک یا رسول اللہ عرض کیا. آپ نے فرمایا جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب کوئی سوال حضور پوچھتے تو صحابہ یوں نہیں عرض کرتے کہ ہمیں آتا ہے، میں جانتا ہوں، بلکہ یوں عرض کرتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے. اور آج بھی سیکھنے کا ادب یہی ہے کہ جب کسی استاد سے بیٹھ کے کچھ سیکھا جائے، کچھ پڑھا جائے، سمجھا جائے، تو یہ نہیں کہنا کہ استاد جی مجھے آتا ہے، بلکہ یوں کہہ لینا چاہیے کہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں. اس ادب کو امت میں بھی جاری ہونا چاہیے جو ادب صحابہ کرام کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ پاک کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں. یہ سب سے بڑا حق ہے اللہ پاک کا. اور جو آدمی اللہ پاک کی عبادت، ایک جو ہے نا کوتاہی کرنا، ایک ہے نہ ماننا. نہ ماننا کفر ہے، کوتاہی گناہ ہے. گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن انکار جو ہے وہ تو انسان کو، اگر مسلمان نے انکار کر دیا تو وہ دار اسلام سے نکل گیا، مرتد ہو گیا. کافر بھی نہیں، مرتد ہو گیا. ایک بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور وہ انکار کرتا ہے، میں نہیں مانتا مسلمان ہونے کے بعد. کچھ وقت گزرا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا یا معاذ
جانتے ہو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اس مرتبہ بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات عرض کی، اللہ و رسولہ عالم، 2-3 مرتبہ پکار کر آپ نے فرمایا جب بندے اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں تو پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زندہ لوگوں کا ایک دوسرے پر حق رکھا ہے اور دنیا سے جانے والوں کا بھی حق رکھا ہے۔ دنیا میں جو زندہ ہیں ان میں سب سے افضل ترین طبقہ والدین کا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں بھی ارشاد فرمایا اور حدیث پاک میں تفصیل کے ساتھ مختلف مقامات پر والدین کی اطاعت و خدمت کا ذکر موجود ہے۔ تیسری بات یہ کہ والدین اگر کافر ہیں تو کیا ان کی بھی خدمت کا حق ہے؟ صرف ایک دلیل حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ ماجدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، بیٹی کو ملنے کے لیے تشریف لے آئیں مدینہ طیبہ، گھر میں پہنچ گئیں۔ دیکھیے یہ ایک عورت کا ایمان ہے کہ ماں کو بٹھا کر خدمت شروع نہیں کی، بلکہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اجازت کے لیے پہنچ گئیں، مسئلہ سمجھنے کے لیے پہنچ گئیں۔ یہاں ہمارے گھروں میں کافر آ جائے، مرتد آ جائے، عیسائی آ جائے، یہودی آ جائے، اس کے اعزاز و اکرام کرنے لگ جاتے ہیں، کسی صاحب علم سے پوچھتے نہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے، کیا عیسائی کا اکرام کریں، مرزائی کا اکرام کریں، یہودی کا اکرام کریں، کیا منسٹ دہریے کا اکرام کریں؟ پوچھے بغیر دین کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کا علم نہ ہو۔ حضرت اسماء نے عرض کیا رسول اللہ میری ماں مسلمان نہیں ہوئی، وہ میرے پاس پہنچ گئی، میں کیا کروں؟ یہ ہے دین۔ اور یہ چیز منتقل کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اندر کہ جب تک میرا حکم نہیں پہنچے اس وقت تک اس پہ عمل نہ کرو کوئی بھی۔ آپ نے فرمایا وہ تیری ماں ہے، اس کی خدمت کرو جیسی ماں کی خدمت کرنی چاہیے۔ علماء کرام نے لکھا ہے ایک ہے خدمت کرنا، ایک ہے اس کی دین کے خلاف فرما برداری کرنا، دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ کافر ماں باپ کی خدمت کرو لیکن دین کی مخالفت میں ان کی فرما برداری حرام ہے، نہیں جائز۔ خدمت جائز ہے، خدمت کرو اور ان کو دین کی تلقین اور دعوت دو، نہ کہ ان کے بددینی کے اعمال میں خود شریک ہو جاؤ۔ اسی طرح مسلمان ماں باپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں مختلف مقامات پر وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ احسان میں سب کچھ آ جاتا ہے، ان کی خدمت، تواضع، ان کا ادب، ان کے ساتھ حسن معاملگی، فرما برداری، اطاعت، نافرمانی سے پرہیز، تو تڑاک کر کے بولنا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ، کچھ کہہ بھی لیں تو اونچا مت بولو، ان کے سامنے اکڑ کے نہ کھڑے ہوں نہ کرو، جھڑکو نہیں۔ یہ تمام تفصیلیں اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرما دی۔ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، آپ علیہ انتقال نہیں ہو بلکہ وہ ضغط کی حالت میں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی ماں سے پوچھو جا کر، وہ اس سے راضی ہے۔ نزع کا عالم طویل ہوتا جا رہا تھا، جان نہیں نکل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد گیا، انہوں نے کہا ہاں مجھے اس سے کچھ تکلیف ہے، میں اس کو معاف کر دو۔ معاف کیا تو اس کی روح قبض ہو گئی۔
حدیث میں ایک اور واقعہ نقل کیا کہ ایک نوجوان بچی فوت ہو گئی، اس کو دفن کر دیا گیا، لیکن اس کے قبر سے آگ کی کیفیت محسوس ہوئی، عذاب کی کیفیت محسوس ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، اس وقت کی مسلمان عورت مرتی ہے اور اس کے ساتھ یہ کیفیت ہو، قابل توجہ بات ہے۔ خود بھی پریشان ہوئی اور سائل نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے، اس کا کیا عمل تھا؟ میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں بھی اس بات کو خصوصیت کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیں، اور ہمارے بھائی بزرگ بھی توجہ کے ساتھ سنیں۔ ماں نے بتایا کہ میں اس کو روکتی تھی، یہ ہمسایوں کی باتوں کو کان لگا کے سنا کرتی تھی۔ گھر میں بیٹھا آدمی مختلف باتیں کرتا ہے، کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کان لگا کے سننے کی؟ اس عمل کو میں روکتی تھی، اس کو یہ نہیں رکتی تھی۔ اس بدعملی کی بنیاد پر اللہ پاک نے اس کی قبر تنگ کر لی، اس کے استغفار کیا گیا، اللہ نے وہ عذاب ٹال دیا۔ اس میں ایک اور مسئلہ ہے۔ اب اساتذہ طلباء کی باتیں سنتے ہیں، ٹو لگاتے ہیں۔ مولانا محمد صدیق صاحب مدث اللہ جب یہ خوب صحت مند تھے تو رات کو گشت کیا کرتے تھے، طلباء کے قبروں کے ساتھ کان لگا کے سنتے تھے کیا کرتے ہیں۔ یہ اس زمرے میں نہیں آتا، یہاں جہاں طالبات کی رہائش ہے، معلمات رات کو ان کو دیکھتی ہیں، یہ اس زمرے میں نہیں آتا، یہ ان کی نگرانی فرض ہے۔ ایسے ہی حکمران طبقہ اپنی پوشیدہ زندگی میں کوئی گڑبڑ کرتے ہیں تو عوام الناس کو ان کا محاسبہ کرنے کا حق ہے کہ ہمارا حکمران کیا کرتا ہے۔ یہ چیزیں اس سے مختلف ہیں۔ ہمسایوں کی اور دو آدمیوں کی کان لگا کے بات سننا، ٹو لگانا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس پر اللہ پاک کی ناراضگی ہے۔ اسی طرح عام مسلمانوں کا احترام اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں صرف ایک حدیث اس وقت پیش خدمت کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اب نفع کیا پہنچائے؟ نفع کی تو مختلف مدات ہیں، مختلف چیزیں ہیں نفع کی۔ کھانا کھلانا بھی نفع ہے، مکان بنا کے دینا بھی نفع ہے، سایہ مہیا کر دینا بھی نفع ہے، نقد دینا بھی مہیا کر دینا نفع ہے، کپڑے پہنا دینے، الغرض زندگی کے مختلف شعبوں میں اس کے ساتھ تعامل کرنا، یہ اس کے حق کی ادائیگی ہے، خیر ہے یہ۔ لیکن سب سے بڑی خیر جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کی ایک مسلمان کے ساتھ سب سے بڑی خیر یہ کہ اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اچھائی کی دعوت دے، برائی سے روکے، ان دونوں اعمال پر قوت صرف کرے۔ لیکن زبان سے کہہ یار نماز پڑھے کر، اس پر قوت صرف کرے، محنت کرے، اس پر، اس کو نمازی بنانے کی فکر کرے۔ شراب کا رسیہ ہو گیا ہے، حرام کاری کا رسیہ ہو گیا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کو اس بات، اس کی برائیاں اس کے دل میں اتارو، اور اس کے ترک کرنے سے نفع اس کے دل میں اتارو، قوت صرف کرو، محنت، امر بالمعروف میں محنت اور نہی عن المنکر میں محنت کرنا، یہ سب سے بڑا خیر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی رہے گی گمراہی سے بچے گی اور عذاب، آسمانی عذاب سے بچتی رہے گی، عذاب میں مبتلا نہیں ہوگی۔ اور یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ امت پوری کی پوری چند طبقوں کے اس کام میں لگنے سے بچی ہوئی ہے۔ علماء کرام ہیں، صوفیاء عظام ہیں، خانقاہوں میں بیٹھ کر، مساجد میں علماء، خطبہ، اور آپ کی ایک مستقل جماعت اللہ والوں کی، جس کو جماعت تبلیغی کہتے ہو، وہ چاہے وہ اعلیٰ قسم کے امر بالمعروف میں نہیں مشغول، لیکن درمیانے اور آخر قسم کے امر بالمعروف میں تو مشغول ہے نا،
لوگوں کو کلمے کی دعوت دینا، ان کو حرام بتانا، حلال بتانا، اور نماز کے لیے آمادہ کرنا، اچھے کاموں کی دعوت دینا، ایک شعبہ تو سنبھال لیا نا، اور دوسرا شعبہ جو عزیمت کا کام ہے، عزیمت کا کام علماء کرام نے سنبھالا ہوا ہے لوگوں کو، جن لوگوں کو خدا نے توفیق دی ہے کہ برائی کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اور ایسا کرنا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ کہ برائی کو، جیسے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برائی دیکھو اس کو ہاتھ سے روکو، اور یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، اتنا تو کر سکتے ہیں، اس برائی کے خلاف درخواست تو دے سکتے ہیں نا، تھانے میں چلے جاؤ، حکمرانوں کو جا کے بتاؤ کہ یہ برائی ہو رہی ہے۔ ایک برائی کا اڈا آپ کے ہمسائیگی میں کھلا ہوا ہے، آپ آنکھ بند کر کے رات کو سو جاتے ہیں، گناہ گار ہیں، آپ نے اس کی اصلاح یا اس کے روکنے کی کوئی تجویز نہیں کی، گناہ میں ملوث ہے، بس میں سوار ہیں، ٹیپ ریکارڈ چل رہا ہے، ننگی فلمیں چل رہی ہیں، آپ بھی سفر کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ برائی ہو رہی ہے، کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کو روکنے کی تدبیر کریں، مخالفت ہوگی نا، اتر جاؤ، جھٹکا لگے گا۔ جو مسلمان آدمی تھا ہمارے برے عمل سے نفرت کر کے اتر گیا ہے۔ اچھا عمل اپنا اثر چھوڑتا ہے، اگر برا عمل اثر چھوڑتا ہے تو اچھائی بھی ایک اثر چھوڑتی ہے۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب نبر اللہ مرکزہ، میرے بھی استاد، میرے بھائیوں کے بھی استاد، کے بچیوں کے بھی استاد، رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، ایک تعزیتی مجلس میں تشریف لے گئے، ایک ساتھی بھی ساتھ تھا، وہاں لوگوں نے حسب رواج ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی، اور حضرت استاد رحمت اللہ نے ہاتھ اٹھا کے نہ دعا کی نہ ان کے ساتھ شرکت کی، خاموش بیٹھے رہے۔ اٹھ کے آ گئے۔ مسئلہ بھی یاد رکھو، تعزیت میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ثابت نہیں ہے، بس دو دعائیں کی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک نماز میں اور ایک قبر پر۔ ہمارے یہاں جو رواج ہے فاتحہ جی ہو گیا، سارا دن یہ کام چلتا رہتا ہے، پورا ہفتہ فاتحہ اللہ کی مرضی، یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ ساتھی نے عرض کیا حضرت آپ تو مسائل سے واقف ہیں نا، آپ نے ان کو کیوں نہیں فرمایا کہ یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے؟ ہمارا برخوردار، ایک عمل انہوں نے کیا ہے، ایک عمل میں نے کیا ہے، ان کے عمل نے مجھ پر اثر نہیں کیا، میرا عمل ان پر اثر کرے گا، میرا عمل ان پر اثر کرے گا کہ یہ آدمی آیا ہے، عالم ہے، اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی، یہ عمل ان پر اثر کرے، سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ میں نے خاموش دعوت دے دی ان کو۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر برائی اپنا اثر کرتی ہے تو نیکی بھی اپنا اثر کرتی ہے۔ آپ بس روک کر اتر جائیں گے، ان کو جھنجھوڑیں گے کہ تم بے غیرت ہو اور تم نے یہ بدماشی پھیلا رکھی ہے، اللہ کی بغاوت کرتے ہو، اتار دو مجھ کو۔ اگر ہر بس میں ایسا ایک آدمی روز اترنا شروع ہو جائے، کمپنی والوں کو کان ہو جائیں گے، وہ مجبور ہو جائیں گے بس میں یہ بدماشی چھوڑنے پر۔ نیکی بھی اپنا اثر رکھتی ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دو، اچھائی پھیلاؤ اور برائی کو روکو۔ قرآن پاک میں جہاں ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، وہاں یہ صفت بیان کی گئی کہ مسلمان مومن آدمی وہ ہے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ جو اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی کو روکتا ہے۔ یہی کام حکمرانوں کے بارے میں میرے اللہ پاک نے فرمایا کہ حکمران کے ذمے ہے امر بالمعروف، یہ کہ طاقت ہے اس کے پاس، ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے نا، ہم تو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان چلا سکتے ہیں۔ جو آدمی زبان بھی نہیں چلاتا اور دل سے بھی اس کو اندر سینک نہیں پہنچتا، ابلتا نہیں دل کا اس کا، تو آپ نے فرمایا اس کے اندر ایمان نہیں ہے، رائی کے برابر ایمان نہیں ہے۔ کم از کم برائی کو دیکھ کے آدمی کو دل تو کھولے،
اندر سے تڑپے تو صحیح کہ ہائے میرے پاس طاقت بھی نہیں اور زبان سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے اللہ تو میری مدد فرما، یوں تو کہہ سکتا کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہے، چھوڑو یار، مثالیں دیتے ہیں، تو اپنی نسام تن دوجی نال کی، تو گٹھڑی نسام تن چور نال کی۔ اللہ کے بندو، گٹھڑی کو تو سنبھالنا ہے، چور سے ہی سنبھالنا ہے نا، یہ مثالیں غلط ہے۔ یہاں گٹھڑی کو بھی سنبھالو، چور کو بھی دیکھو، تمہاری گٹھڑی محفوظ ہے، کسی اور کے گھر میں چوری کر لے گا اور تم دیکھتے رہو گے اس کو۔ برائی کو روکنا زبان سے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ وذالک اضعف الایمان، سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ آدمی دل سے برا جائے۔ اس کا لکھا ہے علماء کرام نے کہ دل سے برا جاننے کا مطلب ہے کہ جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے، ایسے اندر سے اس کی برائی کو دیکھ کر اندر کھولے، تڑپے وہ کہ ہائے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حکمران تو سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ بے غیرت ہیں۔ جس کے پاس طاقت ہے اپن برائی کو چلانے کی، اس کو برائی کو مٹانے کی طاقت نہیں اس کے پاس۔ شراب خانے اپنی طاقت سے بند نہیں کرا سکتا، نمازوں کا حکم اپنی طاقت سے جاری نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں ایک آدمی آیا جس کی ایک نیکی ہو، اگر ذوالفقار علی بھٹو کی ایک نیکی ہم گناتے ہیں کہ مسئلہ ختم نبوت حل کر گیا، تو ضیاء الحق نے زکوٰۃ اور نظام نماز جاری کیا تھا، اس کی یہ نیکی ہے۔ اور سب سے بڑی نیکی یہ کر گیا کہ مرتد کی سزا لکھ گیا کہ واجب القتل ہے، گستاخ رسول واجب القتل، یہ اس قانون کا حصہ بنا گیا۔ اور شعائر اسلامی کو یہ مرتد لوگ استعمال نہیں کر سکتے، یہ وہ قانون بنا، اب نافذ کرنے والے تو حکمران ہی ہے نا، حکمران نافذ نہ کریں تو ان کا قصور ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والو اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس بات پر غور کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا رکھا ہے۔ یہاں دو باتیں عرض کرنی ہیں، ایک تو اپنے بارے میں جو ہم زندہ ہیں، ایک جو چلے گئے ہیں ان کے بارے میں۔ اپنے بارے میں تو یہ کہ جب تک زندہ ہے ہمیں اس دنیا فانی کی فکر کم کرنی چاہیے اور دنیا باقی کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ یہاں جو کچھ محنت کر رہے ہیں یہی رہ جائے گی، اور وہ محنت جو آخرت کے لیے کی جائے گی وہ باقی رہے گی۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، جب وہاں پہنچیں گے پھر پتہ چلے گا پیچھے کیا چھوڑ کے آئے اور میرے پاس کیا لے کے آئے۔ اپنا تو یہ ہے کہ اس فانی دنیا سے لگاؤ نہیں ہونا چاہیے، ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرو، مقصد نہ بناؤ، مقصد آخرت ہے۔ اور جو لوگ چلے گئے ہیں ان کا ہم پر حق ہے، عرض کیا تھا بندوں کا بندوں پر حق ہے۔ خیر ہے، خیر ہے، نماز اسی پر سے ٹائم دے دے بھائی، خیر ہے، بڑا وقت ہے۔ آخری بات توجہ سے سماعت فرما لیں، لوگ رواج کی پابندی کرتے ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں اور دین نہیں سیکھتے، مولوی بھی نہیں سکھاتے، اس لیے کہ ان کا پیٹ کٹتا ہے، وہ حرام سے پیٹ بھرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ جس آدمی کو پاؤڈر پینے کی عادت پڑ جائے نا اور اس کی رگ و ریشے میں وہ پھیل جائے پھر اس کو بے چینی ہوتی ہے، وہ جب تک پاؤڈر نہ ملے وہ سکون نہیں ملتا اس کو۔ یہ دین فروش مولوی حرام کھا کھا کے ان کے جسم میں حرام ہے، ان کو حلال نہیں پچتا، یہ حلال کو حرام کر کے کھانے کے عادی ہو گئے ہیں۔ آدمی جب تک زندہ ہے اعمال موجود ہیں، موت کے بعد اعمال ختم ہو گئے، اب نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ ذکر ہے۔ حیات تک ہے حکم الہی عبادات کا، اب جو زندہ ان کے ذمے ان کے بارے میں فرض ہے، ان کے بارے میں کیا کرو؟ کو بن گیا تو 100 دیگیں پکا دو کہ جی اس سے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ میں اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک علاقے کا ذمہ دار میرے پاس آ گیا، بہت بڑا ذمہ دار، تقریباً مربوں کا مالک، باپ اس کا فوت ہو گیا۔ میرے پاس آیا، کہنے لگا میرا پیو بخشوا دے۔ میں نے کہا بھائی کیسے بخشوا دوں؟ چلو مسجد میں چلتے ہیں، تم بھی 2 رکعت پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں، وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں مل کے، اللہ پاک اس کی بخشش کر دے۔ بخشش کرنا تو اس کا کام ہے، مانگنا ہمارے ذمہ ہے کہ نہیں نہیں بخشش کروا دے۔ بھائی کیسے بخشش کروا دوں؟ میرے پاس کون سی ایسی ڈگری ہے جی میں اللہ سے کہوں کہ تو معاف کر دے، وہ معاف کر دے گا؟ واللہ العظیم
قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے کہنا تھا 10,000 روپے لے لے اور میرے پیو بخشوا دے، میں اٹھ یہاں سے چلا جاتا. آج تو آیا نا، کل کو اس طرف منہ نہ کرنا ورنہ تیری چتھنی توڑ دوں گا میں. بدماش، میرا ایمان خریدنے کے لیے آیا تو یہاں، میں 10,000 روپے لے کے تیرے باپ بخشوا دوں؟ میرے پاس کون سی گارنٹی ہے؟ ان مولویوں کے پاس کون سی گارنٹی ہے کہ یہ 20 جگہ 40 جگہ 100 جگہ پکوا کے لوگوں کو کھلا کے یہ ان کے مردوں کو بخشواتے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ صرف رواج ہے. برادری، بھاجی برادری، جو ملتان جانا ہے بھاجی برادری. نیوندرا تیرے پیو مرے تو میں کچھ کھوایا، میرا مر کے تم کچھ کھوا. تیرے پوسے سے تہور سے میں آیا ہوں تو میں 200 دیتا ہی ہوں، تو میرے بال دے تہور سے تو 400 دے. اللہ حاضر قیاس، نکاح پہ آیا تھا تو میں نے دیے تھے، تو آیا تو تو دے. اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے 2 باتوں میں تقسیم فرمایا. فرمایا کہ یہ اگر ہم احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں تو یہ جبری قرض ہے، ورنہ سود بنتا ہے، ورنہ سود بنتا ہے. بھی میں 200 روپے دے ہوں 400 مانگ رہا ہوں، کیوں مانگ رہا ہوں بھائی؟ بڑھوتی کر کے مانگنا یہ سود ہے. اور فرمایا احتیاط یہ ہے کہ یہ جبری قرضہ لینا بھی جائز نہیں کسی سے. زبردستی کہ مجھے 200 دے دے، میں تجھے ماروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. بھائی قرضہ لینا دینا تو حسن معاملگی ہے، کوئی آدمی آسانی سے دے دیتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، دیتا ہے، ٹھیک، زبردستی مت کرو. اگر وہ نہیں دیتا کہتے ہیں بھاجی برادری تیرے نال ختم ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ جائز نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے والوں کے لیے ایک ہی بات ارشاد فرمائی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک زندہ ہو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو. کسی وقت کا تعین نہیں، کوئی تعداد کا تعین نہیں، کسی خاص چیز کا تعین نہیں. قرآن پاک ہے، ذکر اذکار جو پڑھتے ہو اس کا ایصال ثواب اس کو کرو، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچانے پر طاقت رکھتے ہیں. ایک پانی کا گلاس پلا دو گے تو یہ مت سمجھو کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس پانی کے گلاس میں برکت ڈالنا تو میرے اللہ کا کام ہے نا. جیسے قرآن پاک میں مثال ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. مثال ایسی ہے جب تم اللہ کے راستے میں ایک چیز خرچ کرتے ہو، اس کی مثال ایسی ہے کہ تم ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو اور اس سے ایک شاخ نکلتی ہے، اس شاخ کے ساتھ 7 سٹے لگا دیتا ہوں، 7 کونپلیں لگا دیتا ہوں اور ہر کونپل میں 7 دانے بھر دیتا ہوں. تم نے ایک دانہ ڈالا، میں نے 700 تمہیں دے دیے. ایسا ہے نا جی. اب تو گندم بھی چلی گئی پرانی، اس میں دیکھو اللہ پاک کی بات سچی ہے کہ ہر خوشے میں 100 دانہ اللہ بھر دیتے ہیں، اور جس شاخ میں 7 خوشے ہوں گے 700 دانہ ہی نکلے گا. اللہ کا کلام سچا ہے، ہماری تحقیق غلط ہو سکتی ہے. پھر آگے بڑھ اللہ یضاعف لمن یشاء، اس میں زیادہ کرنے پر میں طاقت رکھتا ہوں، جیسے چاہوں کروں. ایک لپ آٹے کی کسی کو دے دو کہ یہ میں نے اللہ کے لیے دی ہے، صدقہ قبول کیا، اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا، بہن بھائیوں کو پہنچا. پہنچانے والا وہ ہم ٹھیکیدار ہیں. ہم نے تو اس کے حکم کی تعمیل کی ہے کہ جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے ایک لپ آٹے کی استطاعت تھی وہ دے دی. 2 روٹی پکا کے کھلا دی کسی کو، استطاعت کپڑا پہنا دیا، جائے نماز دے دیا، 4 اینٹیں مسجد میں لگا دی. نہیں ہے 100 اینٹ دینے کی طاقت، 100 روپیہ خرچ کیا، 4-5 اینٹیں 10 اینٹیں لے آیا، بھئی یہ مسجد میں لگا دو، لو رہتی دنیا تک ثواب پہنچتا رہے گا. کنواں کھدوا دو، نلکا لگوا دو، کسی غریب کی بیٹی کا ہاتھ پیلا کر کے گھر سے چلوا دو. مختلف شعبے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی پہنچا، لمبا قصہ ہے. انہوں نے کہا حضرت میرے پاس مہر دینے کی طاقت نہیں ہے، مہر میں نہیں دے سکتا. وہاں کچھ تو دے سکتے ہو؟ یہ کچھ بھی نہیں دے سکتا. قرآن آتا ہے کہ آتا ہے، 4 سورتیں پڑھ دو، یہی طرح مہر ہو گیا. الدین یسر ولا تعسر، سختی نہ کرو. یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو. کچھ نہیں کسی کے پاس 4 مرتبہ الحمد للہ تو پڑھ سکتا ہے نا.
3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ سکتا ہے، 4 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ سکتا ہے، 4 مرتبہ سورہ زلزال پڑھ سکتا ہے، 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ سکتا ہے۔ ان 4 صورتوں کے ایک قرآن کا ثواب ہے۔ سورہ اخلاص کا 3 مرتبہ پڑھنے کا 1 قرآن کا ثواب ہے، اور یاسین شریف کا 10 قرآن کا ثواب ہے۔ یہ عمل کتنا بہتر ہے، سنت کا عمل، اور رواج کا عمل ہلاک کرتا ہے۔ یہ معاشی تباہی بربادی کرنے کے لیے یہ رواج کیا گیا۔ ایک امیر آدمی ہے، اس نے تو 50 جگہیں پکا دی نا۔ مجھ جیسا غریب آدمی جو ہے، جس کے پاس صبح کی ہے شام کی نہیں ہے، شام کی ہے صبح کی نہیں، وہ ریس کر کے برادری میں ناک رکھنے کے لیے قرضہ اٹھاتا ہے۔ تلاش کرو، ڈھونڈو، واقع خلاف مل جائے مجھے بتا دو آ کے۔ غریب آدمی قرضہ اٹھاتا ہے، آٹا قرضے پہ لیتا ہے، گھی قرضے پہ لیتا ہے، گوشت قرضے پہ لیتا ہے، کہتے برادری سے نہ کری راندھا میرا۔ 100 آدمی کو کھانا کھلاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے۔ کون سا دین ہے؟ کوئی دین نہیں ہے۔ 4 آدمی گھر کے بیٹھ کے 3 دن قرآن پاک پڑھو، اس کا ثواب زیادہ ہے، اور یہ گناہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تو جو چلے گئے ہیں ان کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کثرت سے کرتے رہا کرو۔ اس کا اجر اللہ پاک کے یہاں بہت ملے گا، اور انشاءاللہ العزیز جب ہم چلے جائیں گے دنیا سے، ہمارے لیے بھی کوئی پڑھ کے بخشنے والا رہے گا پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت کا فکر نصیب فرماوے، اور ہمیں جانے والوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا ارحم الراحمین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة حبيبك، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔